البخاری لائبریری، ڈی پی پورا پلاٹ، حسین آباد، لکھنؤ۔ موبائل نمبر 9335502932۔ ایسا کچھ نہیں میرے یہاں الحمدللہ، کوئی بھی ریکارڈ میرا دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام سے بھی مستقل پروگرام آ رہا ہے۔ ہم نے وہاں بھی یہی بات کہی ہے کہ مساجد کو ان کے ساتھ ذریعہ نہیں بنانا، اور الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں یہ ہے۔ لیکن ہمارے جو منتظمین ہیں انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ کیونکہ شاید انہوں نے کچھ لوگوں سے یہ بات کہی ہو کہ اگر لوگ چاہیں تو کچھ سوالات کر سکتے ہیں۔ بس میری شرط یہ ہے کہ آپ، کیونکہ انہوں نے اس کو اختیار کیا اس لیے میں یہ شرط لگا رہا ہوں، ہونا نہیں پروگرام سے پہلے یہ اختیار دیا تھا انہوں نے کہ آپ جتنی دیر بولنا چاہیے بولیں، اس لیے میں نے وقت نہیں دیکھا، آدھا گھنٹہ ہوتا تو میں انشاءاللہ آدھا گھنٹہ ہی بولتا، مجھے انہوں نے کہا تھا جتنی دیر بولنا ہو میں بولا۔ میری ایک شرط ہے کہ آپ جو ٹاپک جس پر ہم نے گفتگو کی ہے اس پر آپ سوالات کریں، اور ذاتی طور پر اگر کسی کو، جیسے میں عزیزم سے کہنا چاہتا ہوں، کسی وقت بھی آپ میرا نمبر لے لیجیے، کارڈ لے لیجیے، تشریف لائیے اور جتنی دیر چاہیے بیٹھیے بات کریں۔ دین نہ میری پراپرٹی ہے نہ آپ کی ہے، میری بھی کامیابی اس میں ہے کہ دین کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور آپ کی بھی کامیابی اسی میں ہے کہ دین کو سمجھیے اور الحمدللہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ حضرات، پروگرام اختتام پر ہے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کچھ باتیں کہنا آپ کے ساتھ۔ اتنی دیر سے آپ لوگ پروگرام سن رہے ہیں اور مستقل سوالات کرنے والے سوالات کر رہے ہیں۔ پروگرام شروع سے لے کے آخر تک شیخ مصطفیٰ مدنی حفظہ اللہ کا پروگرام پورا ہوا۔ تقریباً 1 گھنٹے سے بیشتر ان کی تقریر ہوئی ہے۔ پورا کے پورا موضوع امت مسلمہ کی کامیابی اور اپنی خود کی کامیابی پر پوری گفتگو ہوئی۔ افسوس یہ ہے کہ اس گفتگو کو کسی نے سنا بھی نہیں اور کسی نے سمجھا بھی نہیں۔ سنا ہے، ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ سنا ہے، لیکن اس کے تعلق سے پوری کی پوری جو گفتگو ہوئی ہے ایک بھی سوال نہیں ہے۔ سوالات وہ آئے ہیں جن کا نہ پروگرام سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی شیخ مصطفیٰ مدنی حفظہ اللہ کی تقریر سے تھا۔ ایک منٹ جی، آپ بیٹھے دیکھیے، آپ بحث کرنے ہیں نہیں، آپ بیٹھے اگر آپ کے جو سوالات ہیں، اگر دیکھیے آپ بیٹھے بچے دے رہے ہیں، آپ بیٹھے نا، آپ بیٹھیے نا۔ جو سوالات آئے ہیں آپ اطمینان سے بیٹھیں، اطمینان سے بیٹھیں میرے کیسے ٹھیک ہے، آپ کا جواب ملے گا۔ آپ اطمینان سے بیٹھیں، آپ سوال کر چکے ہیں نا۔ اگر آپ ایک لمحے کے لیے آپ سوال کر چکے ہیں، آپ کا کام ختم ہو گیا، اب آپ جواب سنیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کے سوال پہ کوئی اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے سوال کیوں کیا، اب آپ جواب سنیں گے۔ ایک سوال میرے تعلق سے ایک صاحب نے کیا ہے، میں نے دیکھا نہیں ان کا کیا نام ہے، کافی کمل صاحب نے آیت الکرسی کی تلاوت کی اور اس کے بعد میں اس لڑکے کو جلسے کا پروگرام کرنے کے لیے بلایا، ٹھیک ہے؟ میرا چونکہ اس پروگرام سے شیخ مصطفیٰ صاحب کا جو پروگرام تھا، میں نے جو خطبہ مصنونہ پڑھا تھا اس میں آیات بھی تھی اور احادیث بھی تھی، اور میں نے پورا کے پورا جو موضوع تھا توحید فی الذات اور توحید فی الصفات، توحید فی الذات کے تعلق سے آپ کو اگر قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو چاہیے تو آپ قل هو اللہ احد جو میں نے پڑھی اس کو دیکھیے گا، توحید فی الذات۔ اور دوسری چیز توحید کی صفات، میرا جو اپنا موضوع تھا وہ ختم ہو گیا۔ کیا چیز؟ میں نے سوال یہ کیا ہے، ہمارے بھائی صاحب نے
پہلے قرآن اللہ کی اللہ کے حدیث پر دور پاک کو پڑھا، پھر مستقل قرآن پاک کو پڑھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد نے کہا کہ اب جو پروگرام شروع ہوگا اللہ کے قرآن سے شروع ہوگا. کیا وہ پڑھا کہ وہ اللہ کا قرآن نہیں تھا؟ اور پھر جب دوبارہ تلاوت شروع کی گئی، کیا کسی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خطبہ دیا ہو، پھر کسی صحابی کو بلایا ہو، انہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہو، اس کے بعد سے پروگرام شروع ہو؟ اس طرح سے کبھی بھی کوئی پروگرام نہیں ہوتے تھے. اور دوسری چیز میں نے جو آئٹم سنا یہاں بیٹھو نہیں بات بولنے آپ بھی جواب دینا دیے ہیں ہمارا انتظام یہ جوابات دیے جائیں گے، سوالات کیے جائیں گے، ادب کے ساتھ جوابات دیے جائیں گے. ہم دیں گے تم خالی ہے بھلا ان کا پیچھے کرنی ہوگا لیکن اگر روکے رہنا جانا ارے آپ تصویر رکھیے اور جو عمرہ نے بولا نا وہ جب جو باتیں ہمارا کے درمیان میں کہی جا رہی وہ ہمارا کے درمیان میں کیوں نہیں کہی جا رہی ہے؟ بیٹھ جاؤ. جو باتیں ہمارا کے درمیان میں کہی جاتی ہیں وہ علماء کے درمیان میں صاف صاف کہی جا رہی ہے. سیدھی بات یہ ہے جو باتیں عوام کے درمیان میں کہی جاتی ہیں اور عوام اس پر عمل کر لیتی ہے وہ آج علماء بیٹھے ان کے درمیان میں یہ بات کہی جائے. بات پر کوئی تفصیل نہیں کیا گیا. اگر یہاں علماء نہ ہوتے تو پوری وہی بات ہوتی اور انتخاب پورے علاقے کے نصاب سے لایا جا رہا ہے. بھائی ایک بات سمجھ لیجیے یہ جو فتنہ ہے بات کرنے دیجیے ہمیں بات کرنے دیجیے 2 منٹ کے لیے ہماری بات سن لیجیے آپ لوگ. یہ جو فتنہ ہے قرآن شریف کا حوالہ دیتے ہیں. ہاں قرآن شریف کا حوالہ دیا جاتا ہے لیکن ان کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے اس کی سورہ نساء میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر 23 کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ بیوی جو کر کے لائے اس کی ماں سے زنا کر لے کوئی حرج نہیں. تو میرے بھائی یہ ایسے مسائل اگر امت میں پھیلا دیے جائیں چپکے چپکے کام کر رکھا ہوا ہے ابھی میں دکھلا سکتا ہوں. ایک مسئلہ اور ہے قرآن شریف لائیے میں پڑھ کے دکھلاؤں ابھی آپ کو اصل البیان میں لکھا ہوا ہے اصل بیان میں لکھا ہوا ہے. تو یہ بتائیے یہ چیز صحیح ہے غلط؟ ہاں غیر مقلدین کی ہے یہ اہل حدیث کا ہے یہ اہل حدیث کا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی بیوی کر کے لائے اس کی ماں کے ساتھ بنا کر لے اور جائز ہے. ایسے مسائل عوام کے سامنے بتلائے جاتے ہیں نہیں بتلائے جاتے ہیں خفیہ کیے جاتے ہیں عوام کے سامنے کچھ اور بتلایا جاتا ہے. اسی میں ضمیمہ لکھا ہوا ہے
اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بچہ ہو اس کو دوسری عورت کوئی چھوٹا سے دودھ پلا دے تو وہ بھی اس کی ماں بن جائے گی. یہ لکھا ہوا ہے اہل حدیث کی کتاب میں. وہ ذرا فقہ الحدیث کے صفحہ نمبر 723 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی ہاتھ سے گندا کام کرے یعنی مستدلی کرے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. البانی صاحب لکھے امام ہے ان کے امام ہے. اسی کتاب میں لکھا ہوا کتے کا گوشت پاک ہے, کتے کا خون پاک ہے, گائے بکری بھینس کا پیشاب پاک ہے, گدھے کا پیشاب پاک ہے. کتاب رکھی ہے. چیلنج ہے میرا ارے تم بیٹھو, تھوڑا غصہ نہیں ٹھیک ہے. آگے کون آئے گا؟ تو مجھے اپنے جوتے سے مارے. ٹھیک ہے, حضرت مولانا آئے مفتی صاحب اور البانی صاحب یہ کتاب بنارس سے جامع سرفیہ ہاں یہ کتاب جامع سرفیہ بنارس سے چھپی ہے. شوکانی صاحب اس کے مصنف ہیں, البانی صاحب نے اس کو صحیح کیا ہے اور حافظ عمران صاحب نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے اور اس کو ڈاکٹر مقتدی حسن صاحب نے اس کو شائع کیا ہے. بنارس سے اہل حدیث کے وہاں سے نکلی ہے کتاب. اتنے گندے گندے مسائل ہیں. آئے مولانا صاحب, میں کتاب ان کے پاس رکھ رہا ہوں. آئے مولانا صاحب جواب دیں. ٹھیک ہے, اہل حدیث آئیے. سوال جواب لے کے جانا, لیکن بیٹھ جاؤ, جواب نہیں مل پائے گا. ہے کوئی اہل حدیث جو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اہل حدیث ہونے کا؟ اہل حدیث وہ ہے جو محدثین اکرام ہوا کرتے تھے. یہ جاہل اہل حدیث نہیں ہوتے. آپ کو خبر سنا دیے گئے ہیں کہ اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. ان کے ایسے مسائل ہیں, ان کے ایسے مسائل ہیں, اس کا جواب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا, کام نہیں ہو رہا ہے. ہماری ایک گھنٹے کی ساری گفتگو, ایک گھنٹے کی ساری گفتگو اتنے بات نہیں آئی ہے جو 5 وقت کی نمازوں میں جن مسائل پر امت کو ورگلایا جا رہا ہے. آج سے 10 سال پہلے 7 سال پہلے پورا کا پورا گاؤں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا, لیکن آمین جلجہر کی لڑائی ہے, امام کے پیچھے قرآن کرنے کی لڑائی ہے, نظام اس طرح کی کتنے مسائل ہیں. امت جاہل ہے, امت بڑی نہیں ہے, اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب ہم کیا کریں؟ امت کو مسجد میں جانے کے لیے روکنے والے ہم سب ہیں. امت کے جو اتحاد کو ہم لوگوں نے جو امن کے حربی کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں, امت کے اتحاد کو بارہ کر دیا ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, ہم لوگوں کے جانے کے بعد یہاں کوئی کتنا 420 نہ کرے. ان کے قرآن میں نے بتا دی کتنے 420 سے ان کا ترجمہ لکھا گیا ہے. ان کی حدیث بھی بتا دی میں نے کتنی 420 میں کتنا لکھی. حدیث کو فقہ الحدیث یعنی حدیث کی فقاہت. اب موقع اتنا بڑا بیٹھ جاؤ بھائی, کوئی کہاں چلے گا کمال, کہاں لوگ کے بل میں جائے گا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खामोश नहीं, एक मजबूर बात कही जा रही है, एकदम खामोश हो जाए, मतना खामोश हो जाए, हुजूर की बात की जा रही है। अब सुनिए, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस वक्त मक्के के हालात को ज़हन रखिएगा कि मक्के के अंदर जाहिरात बुत परस्ती आम थी। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दावत दी। वो दावत थी इस बात की कि ऐ लोगों, ये बुत परस्ती जो करते थे छोड़ दो, तुम कामयाब हो जाओगे। तो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ये लफ्ज ला इलाहा इल्लल्लाह जिसको हम कलमे तौहीद कहते हैं, ये कलिमा ऐसा कलिमा है जो बगैर पढ़े हुए आदमी इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। ये कलमे तौहीद है, ये इस्लाम का दरवाजा। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात से जो फितने सुने हुए हैं और आज तक के वो फितने जो एक बाद दीगरे जन्म लेते जा रहे हैं, उन मसाइल और उन हालात और उन फितनों का अगर जायजा ले तो क्या है। एक बहुत मुख्तसर और बहुत बात बताऊंगा आपको। अगर आप लोग किसी फितने को चेक करना है, ये वाकई जो एक जो उठा है, ये फिरका उठा है, ये फिरका हक पर है या बातिल पर है, चेक करने को मैं आपको आज नुस्खा दिए दे रहा हूँ। आप बड़े इत्मीनान से घर में बैठे, वो नुस्खा अगर आपके पास होगा तो हर फिरके बातला को चेक कर सकते हैं। वो नुस्खा क्या है, किसी भी फिरके को चेक करना हो कि ये हक पर है या बातिल है, हक है या सच है, झूठ है या बातिल है, प्रोपेगेंडा है या रची बसी साजिश है, उसको अगर चेक करना तो बहुत मुख्तसर एक नुस्खा है आपके पास। वो क्या, हजरात सहाबा का टेस्टर लाओ और उस फिरके को लगाओ, देखो उसके अंदर बत्ती जल रही कि नहीं जल रही। हजरात सहाबा का टेस्टर जैसे लगाओगे फौरन पता चल जाएगा ये फिरका बातिल है। इसलिए हुजूर के ज़माने से लेकर अब तक के और क़यामत तक के लिए इतने फिरके उठेंगे और सब के सब हज़रत सहाबा खुद पर गुमान होंगे। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की कामयाबी के नुस्खे क़यामत तक दिए हैं कि तुम कामयाब हो और क़यामत तक कामयाब रहोगे। वो कामयाबी कहाँ मुकम्मल है? ऐ मेरे दोस्तों, बहुत साफ लफ्ज़ों में अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, अपने सहाबा की जिम्मेदारी लेते हुए क्या फरमाया, हज़रत सहाबा की जिम्मेदारियां और हज़रत सहाबा का मकाम पहचानिए। जहाँ से हम तक बदगुमान किया जा रहा है, जहाँ तक काटा जा रहा है, नीति जलाल अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह के सिलसिले में आप जानते हैं ये उम्मत हुजूर के जमाने से लेकर अब तक के बेइत्तिफाक सबसे बड़ी दलील हमारी ये है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इजाज़त कर देने के बाद से जो मसाजिद में तरावी शुरू हो गई और उम्मत को कुरान मिल गया, साथ में कुरान याद हो गया, ये बरकत है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की और उनके खाते में सब जा रहा है कि पूरी दुनिया के हुक्काम को कुरान याद रहता है तरावी सुनाने की बरकत, और पूरी दुनिया को एक कुरान सुनने की तौफीक मिल गई। अब इस फिरके को जलन हुई, क्या उम्मत ये कुरान सुन लेती है और तरावी पढ़ने लगती है, तो ऐसा करो, तो तरावी कोई चीज नहीं, तरावी का इनकार करो। कुरान से इनके यहाँ तरावी का इनकार है सात लफ्जों में, तरावी क्या चीज है? तरावी हम पढ़ते नहीं, तरावी जानते नहीं। कुरान से आप कानपुर से भी चले जाइए रमजान महीने में, कानपुर में इधर इधर मुकल्लिदीन बैठते हैं, इधर अपने लोग बैठते हैं, उधर जमात वाले बैठते हैं, उधर बरेलवी हजरत बैठते हैं। गैर मुकल्लिदीन की तरफ एक टीवी लगा रहता है और उसमें डॉक्टर जाकिर नाइक जो इस वक्त एक गुमराह आदमी है, साल एक गुमराह आदमी है, उसका
بیان چلتا ہے اس کی کیسے چلتی ہے، اور غیر مقلدین آنے والوں بلاتے ہیں آئیے 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 آئیے، دیکھو بھائی اگر تم نماز پڑھو گے تراویح پڑھو گے تو ایک رکعت پڑھو گے آپ کو ایک رکعت ثواب ملے گا، اور آؤ میں آپ کو ایک مسئلہ سکھا دوں شریعت کا، اور شریعت کے ایک مسئلہ سیکھ لو گے تو 100 رکعت نماز ثواب مل جائے گا، 100 رکعت نماز کا ثواب مل جائے گا، یعنی اس ڈاکٹر ذاکر نائک گمراہ کی تقریر سنو تم کو ایک مسئلے پر 100 رکعت کا ثواب ملے گا، قرآن کے نماز سے کاٹ کر تراویح سے کاٹ کر بیان سناتے ہیں، یہ ہے وہ امت کا، یہ ہے امت کا طبقہ۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کون ہے؟ چوٹو کی مربع سنو، ایک ابھی انہوں نے بیان کیا، ایک جگہ بیان ہو رہا تھا، عورتوں نے ان کو ایک پرچی بھیجی، کیا بھیجا؟ ارے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے مردوں سے وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ خالق کائنات ہے، ہر انسان کی دکھتی رد جانتا ہے، ہر مرد جو یہاں بیٹھا ہے وہ 14 سال سے لے کر اگر 60 سال تک ہے تب بھی اس کی دکھتی رد جانتے کیا ہے؟ اگر وہ لجلو تک نہیں ہوئی تھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے شادی کرا دی، دنیا شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن ڈاکٹر ذاکر صاحب کے ماننے والے شریعت کو بگاڑنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، قرآن میں رائے دنی کی اگلے انہوں نے ذمہ داری لے رکھی ہے یہودیوں سے پیسہ لے کر، جانتے گھر سے کیا کہا؟ ارے آپ کو نہیں معلوم، ارے مردوں کو حوریں ملیں گی اور عورتوں کو حورا ملے گا، یہ باقاعدہ کتابوں میں ترجمے میں بات کر رہا ہوں، کتاب موجود ہے، ان کو حورا ملے گا۔ اب حورا کی تصویر تھوڑی جہاد ہے، میں بھی جہاد کا رہنے والا ہوں، حورا کا مطلب دوسرا بھی ہوتا ہے، جہادوں میں ہم گئے عورتوں کو حورا ملے گا تو مطلب دوسرا ہوتا ہے، لیکن مجھے تھوڑا حد چل رہا ہے اس کو بتا دوں، ڈاکٹر ذاکر نے یہ کہا حورا کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے عورتیں ہوں گی اسی طرح سے مرد بھی ہوں گے اور وہ عورتوں کو مل جائیں گے، یہ اپنی طرف سے ان کی بات تھی، قرآن حدیث کی کوئی بات نہیں تھی، اور قرآن کا ایسا الزام لگا دیا اور قرآن نے خود رائے دنی کر دیا۔ اب سنیے بخاری کی روایت، اللہ کے رسول کے نام محمد رسول اللہ کیا فرمایا؟ من قال فی القرآن برائیہ، قرآن میں جس نے اپنی رائے سے کوئی بات کہی فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ کے رسول کا فتویٰ، ڈاکٹر ذاکر نائک جہنمی، میرا فتویٰ نہیں، کس کا فتویٰ ہے؟ میرے نوجوانوں سننے والوں، ڈاکٹر ذاکر کے پروگرام توبہ کرو، علماء سے قریب ہو، ان سے مسائل پوچھو، یہ آپ کو صحیح رائے بتائیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ایسے جو مسائل کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ اگر میں آپ کو دکھا دوں واقعی تو آپ کتاب چلا دیں گے۔ میں پورے لفظ کہتا ہوں، جس کو مفت گری کہتے ہیں، جہادوں میں مفتی ماننا کہتے ہیں، سنا بولتا ہوں۔ ہمارے یہاں دکھاؤ کہ اگر آدمی روزے کے حالت میں ایسا کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ لکھا ہوا۔ ان کے یہاں چھوٹ دے دی گئی، کیا؟ روزے کی حالت میں اگر تم مستدلی کرو، چاہے بھی کرو، خود کرو خود کرو خود کرو، روزے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ واہ، یہ ہے مسائل، یہ سب کتابیں ہمارے پاس رکھی حوالے کی، جو مسئلہ ہوگی میں حوالہ دکھا سکتا ہوں یہاں پر۔ اور دیکھیے ان کے مسائل، ان کے یہاں کتے گوشت پاس، اب بھیا گاؤں والوں اپنے لیے کتوں کو بچانا، اس لیے ان کے بارے میں کتے بھی بڑے مہنگے ملتے ہیں، سمجھے؟ کہیں چوک نہ جانا ان کے بارے میں چلے جائیں، آپ بھوکے رہ جائیں گے، سمجھے؟ کتا ہمارا کیا ہو گیا؟ تو جب دروازہ بیٹھا اس کو دیکھا کیا ہوا؟ ارے آپ یہ ہے مسائل۔ دیکھو یہ بہت مختصر سی بات ہے، آپ اپنے علماء سے جڑے رہیے، اس سیکھنے سے دور رہیے۔ اگر کبھی آپ کو کوئی ضرورت پڑ جائے تو ہم لوگوں کا موبائل نمبر لے لیجیے، آپ رابطہ کیجیے۔ ابھی لکھنؤ میں ہم لوگوں نے ان کا پیچھا کیا ہے، الحمدللہ کوئی سوال کے جواب آپ پر نہیں دے سکے۔ حضرات صحابہ سے بدگمان کرنا ان کا کام ہے، اور اپنی ایک نئی شریعت پیش کرنا ان کا ایک کام ہے۔ بس یہ فتنے میں اٹھا دینا، کیا؟ جب امت کے اتفاق اور اتحاد کا وقت ہے اس وقت کہ امت متفق ہو کر کام کرے، اس وقت امت کے اوپر حالات ہیں، اب کیا کرو؟ اختلاف پیدا کرو۔ کیا اختلاف پیدا کرو؟ مسجد میں جو سسٹم لاؤ، آمین، کوئی مسلمان آ گیا۔ اب تک بیچارے جو پڑھتے رہے کیا ہے سب گئے، تو یہ کہاں شروع ہوا؟ آمین۔ بہت میں بتاؤں، مختصر بتا رہا ہوں،
یہ کہاں شروع ہوا؟ بنارس میں ایک رمضان نجیب تھے، ابھی مشکل سے 150 سال پہلے، وہ گھاس چھیلا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے۔ ایک دن آمین دو مسجد نے کہا، لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، ہم کیا کرنا ہے؟ حدیث ثابت ہے۔ وہ گھاس چھیلنے والا آدمی وہ کہہ رہا ہے یہ بات حدیث ثابت ہے۔ چنانچہ اس نے مقدمہ دائر کر دیا، کہاں؟ ہائی کورٹ میں۔ میں پوچھتا ہوں ہائی کورٹ کے پیسے جو خرچ ہوئے کہاں کا ہے؟ وہ کہاں کا ہے پیسے؟ ایک گھاس بیچنے والا آدمی اچانک آمین کہنے لگا اور مقدمہ دائر کیا ہائی کورٹ میں۔ پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ پہنچا اور سپریم کورٹ کے جج جو عیسائی تھا وہ تو سمجھتا ہی تھا کہ ان کا کتنا باقی رہے، اس نے فیصلہ کیا کہ ایسا ہے کہ یہ آمین زور سے کہیں گے اور اسی مسجد میں کہیں گے، الگ مسجد نہیں بنے گی، مسجد باہر نہیں لگا، اسی مسجد میں کہیں گے، الگ مسجد نہیں بنا سکتے تاکہ فتنہ باقی رہے۔ یہ وہاں سے آمین بالجہل شروع کیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں آمین بالجہل کی کتنے حدیث میں دلا کر دکھا دو، کسی حدیث سے آمین بالجہل نہیں ثابت ہوتا ہے۔ کیا روایتیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے شروع میں تعلیم دینے کے لیے، سکھانے کے لیے ایک مطلب ہے تاکہ سبق سیکھ لے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کا آمین ملائکہ کی آمین، حضرات صحابہ کی آمین کے نہیں بلکہ ملائکہ کو کہتے ہیں، فرشتے جو ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں نماز میں، جب امام معلوم کہتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس کا آمین فرشتوں کی آمین کی موافقت کرے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں حضرات ملائکہ کی آمین زور سے ہوتی ہے کہ ایسا ہوتی ہے؟ کیوں صاحب مسجد میں سیدھے سناتا ہے کہ فرشتوں نے زور سے کہا آمین، کیوں صاحب سنا؟ عمر والوں نے سنا کہ مطلب بھائی فرشتے تو ہمارے کندھے بیٹھے یہ آمین کہتے ہیں، یہاں تک سنا آپ نے؟ حضور نے کہا جیسے فرشتے کہہ رہے تھے تم بھی کہو، جیسے فرشتے کہتے ہیں ان کی موافقت ہونی چاہیے کلی طور پر۔ کیوں؟ المطلق مراد کامل، جب مطلق رکھا جاتا ہے اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور فرد کامل موافقت میں اس وقت ہوگا جب صحابہ کی پوری طرح موافقت ہو گئے، ملائکہ کی پوری طرح سے موافقت ہو، اور ملائکہ آہستہ کہتے ہیں آمین، دوست نہیں کہتے ہیں، آپ بھی آہستہ آمین کہیے۔ اللہ کے رسول جناب حضور حضور کے بعد حضرات صحابہ کا دور تو چلا ہے، اس سال سے تو حضور پاک حضور کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ میں دیکھتا ہوں کہ نماز ایسی پیش کر دیجیے جس میں حضرات صحابہ ابو بکر نے امامت کیا، عمر رضی اللہ تعالی نے امامت کیا، دیکھو حضور کے بعد حضرت عمر نے امامت کیا 2 سال، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امامت کیا، اس کے بعد عثمان غنی نے امامت کیا، پھر علی نے کیا، معاویہ نے کیا۔ میں پوچھتا ہوں اس دور میں تم ایک بار بھی حضرات صحابہ کا آمین زور سے کہنا تم ثابت کر دو، میں تمہاری غلامی کروں گا۔ کیا مطلب؟ حضرات صحابہ نے حضور سے نہیں نماز کی تھی، حضرات صحابہ نے حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی، ارے پڑھی تھی نا؟ جب حضرات صحابہ نے زور سے آمین نہیں کہا حضور کے انتقال کے بعد، اب یہ 1300 سال گزرنے کے بعد ایک فتنہ ابھرا، اب ہم تو زور سے آمین کہیں گے، کیوں؟ حضرات صحابہ پر ہم کو شک ہے کہ انہوں نے دین مکمل نہیں پہنچایا۔ واہ واہ ہوا، حضرات صحابہ کو دین نہیں صحیح پہنچا تھا۔ تو میرے دوستوں یہ فتنہ ہے، دیکھو بات بہت مختصر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچائے اور اس فتنے سے ہم سب کو نجات دے، یہ فتنہ ہے۔ میں ان حضرات سے کہتا ہوں وہ نوجوان بیچارے ان کے چنگل میں آ گئے ہیں، تم ہدایت کی دعا کرو، اے اللہ ہم کو صحیح ہدایت دے دے، اے اللہ صحیح راستے پر چلے تو کی فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب موٹے موٹے مسائلوں میں غلطی کی ہے۔ یہ کتاب ہے شریعت محمدی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھو کہتے واہ ہوا، ایک عربی مثال لیتے ہیں، انفل فلمان اور اسل فی السماء، جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے کیا؟ ایسے سوال کرنے والے، ایسے اعتراض کرنے والے حضرات صحابہ پر کہ سورج پر پھونکنے والے تم کو شرم نہیں آتی ہے کہ تمہارا خود تمہارے منہ پر گرے گا؟
हज़रत सहाबा पर एतराज करना और हज़रत सहाबा पर उम्मत सुनवाई करना और उनके खिलाफ जुबान निकालना, ऐसे जैसे पूरे को छोड़ने वाला उसका खूब उसके मुंह पर गिरता है। क्या कहा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कि जिनके बारे में ये आया कि उनकी राय के मुताबिक कुरान नाज़िल हो जाता, जो कहते थे, जो हुजूर को राय देते थे, कुरान वही नाज़िल हो जाता। उनकी राय, उनका दिमाग, इसलिए अल्लाह के उनका फरमाया अगर मेरे बाद तो नबी होता तो उमर होते। क्यों? मिजाज नबूवत दिया गया था उनको। उन पर जानते क्या कह रहे हैं शरीयत मोहम्मदी में जनाब मोहम्मद कह रहे हैं बड़े बड़े सख्त मसाइल में उमर ने गलती किया। अल्लाह तो अच्छा शादी के दावे में नहीं निकले, नहीं के दावे बाद में लिखी है। तो देखो इसमें लिखा हुआ कि हज़रत उमर यानी उमर ने बड़े बड़े मसाइल में 10 गलतियां की हैं। वो 10 गलती मैं पूछता हूँ कौन गलती की? भाई दे दे जवाब, अभी मैं हट जाऊँ तो मेरे पास किताब मौजूद है, इनका जवाब इनको देना चाहिए। आइए भाई तो मैं खाली करता हूँ, आइए जवाब दे दीजिए। कामयाब देखो इनके किताब है मजमूए रसायल हमारे लोगों की, इसमें जानते हो क्या लिखा है? देखो ये लिखा है इनके लोग लिखते हज़रत सहाबा से मैंने बताया था कि हज़रत सहाबा का स्टेशन इनको लगा दो और उसका चल रहा है कि हज़रत सहाबा का बुजुर्ग है और ये फिर से बात लगा। क्या लिखा है? हज़रत उमर और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुरान की आयत और अहादीस समझ में नहीं आई। अल्लाह अकबर। कुरान हदीस हज़रत सहाबा हज़रत उमर अब्दुल्लाह मसऊद को समझ नहीं आई। कहाँ समझ में आई? इन यहूदी एजेंडों को। कहाँ समझ में आई? इन यहूदी एजेंडों को समझ में आई। ज्यादा मैं बात खत्म कर रहा हूँ और ये इंशाअल्लाह उसने हज़रत सहाबा की फजीलत कहा सुन्नत की हिफाजत हमारे लिए जरूरी है, उस पर इंशाअल्लाह बात की जाएगी। लिहाजा जब आप किसी के सवाल हो बताइए, एतराज कीजिए, अभी जवाब दिया जाए, हदीस से जवाब दिया जाए। कोई एतराज कराइए आप बच्चे गाँव में जितने लोग हैं वो सब आगे बैठ जाएं, वो आइए पूछिए, कोई भी सवाल करना हो जवाब ने जो चाहे करे आए, सबको बिठा दीजिए जितने हैं वो लोग वाले। ज्यादा वक्त खत्म हो चुका। ज्यादा वो प्रोग्राम खत्म हो रहा है, अब दुआ होगी, आप हजरत बैठिए और दुआ कीजिए, उसके बाद इस्लाम का प्रश्न कर जाएंगे। आगे साथ में दरखास्त करता हूँ कि ऐसा दुआ करूँगा। आई साहब अपनी बात समझेंगे, खुदा में बात ऐसा करेंगे उसके बाद दुआ होगा। कैसे हिसाब लेंगे तुम लोग? उनका बुलावा तो पहले बता मत जवाब क्या हो बताओ सामान आती है भाग आप ही का नाम है भाई। हाँ भाई जन भाई अरे बैठ जा भैया, आप लोग बैठ कहाँ के
भाई दोस्तों बुजुर्गों 2 मिनट की बात नहीं है। भाई जो लोग हमारे इलाके से सऊदी अरब जा रहे हैं, भाई बात सुन लो। वो सारे के सारे बच्चे सऊदी मिलने वाले बच्चे हैं। यहाँ जब से वो सारे महल्ले वालों के साथ दूसरा गांव नमाज पूरा गांव मिलकर नमाज पढ़ता था, ये नमाज पढ़ते थे। यहाँ से जाते वक्त 15, 20 साल 25 साल की उम्र हो गई, फिका हनफी पर नमाज पढ़ते रहे। लेकिन सऊदी अरब वहाँ पर कमरों में लोगों के मकानों में बड़ी जबरदस्त की मेहनत चल रही है। ऐसे बच्चों को बुला बुला कर दिखाया जाता है जिनको सना नहीं आती, जिन्हें सूरह फातिहा नहीं आती, जिन्हें नमाज के दुआ कुनूत नहीं पता है। वो 4 साल 5 साल वक्त लगाने के बाद में जब इंडिया में उनका जहन वहां से खराब करके चला जाता है, वही रब्बे आमीन विद्यालय कहते हैं, वही खिलाफ फरमान इमाम का जो दावा करते हैं। हालांकि उन्हें भी ये नहीं पता है ये मसला क्या है। सूदी को रटा दिया गया पर वो उसी मसले को लेकर यहाँ पर जो है गांव में जो मुसलमानों में जो इत्तेहाद इत्तेफाक था, मुसलमानों को भाई से काट दिया और जो है बाप को बेटे से काट दिया। ये जबरदस्त मेहनत चल रही है। मेरे भाइयों दोस्तों, जो ये लोग सऊदी अरब से आने वाले लोग हैं, इन्हें कुरान का तर्जुमा भी नहीं आता, इन्हें तो क्या कहते हैं दुआए कुनूत नहीं आती, इनको सना नहीं आती है। आदि हमारे फरमाए ईसाई देर खराब करते हैं वहाँ। ये सारा का सारा ईसाइयत वाला काम है। ईसाइयत जो है इसको इसकी सनाई करती है और अपना जो है धर्म कसीर खर्च करती है, तो ये यहाँ पनप रहा है। हम लोग गांव मकासिब डालते हैं, हमारे मकासिब नाकाम हो जाते हैं। क्यों? हमारे पास वसूले नहीं, हमारे पास जराई की तनख्वाह देने के जरिए नहीं है। हम चुटके वसूलते हैं, हम 10-10 रुपए के महंगाई के मेंबर बनाते हैं, बड़ी मुश्किलों के हमारे मकासिब चलते हैं। लेकिन इन्होंने जहाँ कोई मिशन डाला है वो मिशन तरक्की करता रहता है। उसकी वजह ये है माल की बहुतायत। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गाँव से 5 वक्त की नमाजों का भी मसला हो या पर्वे भैंस की कुर्बानी का मसला हो, मेरे भाइयों अगर इसको समझना है संजीदगी के साथ, मकानत के साथ एक इसका वक्त तय करो। हम बड़ी संजीदगी से फिर से लेकर हाजिर होंगे और सारी की सारी बात को आप हजरात के सामने रखकर तबादला ख्याल करेंगे और कैटरीवादी की उम्मत के सामने को। हमारा काम कोई पर्दे का नहीं है, हमारा कोई काम कमरों में बैठकर स्कीम बनाने का नहीं है। हमारा जो काम होगा मंगल आम पर होगा। हमारी जो दावत होगी, हमारी जो आवाज होगी तो स्टेज की आवाज होगी। इसलिए जो बात तय करना है उसको तय करके जनवरी के अंदर हम बैठते हैं, हमारा मदरसा है वहाँ हमें अपना प्रोग्राम तय कर हमें अपना वक्त दीजिए, हम इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह मुझे भी और आप सबको भी सही रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमावे। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।